بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 72 نیوز منڈی بہاؤالدین کو ویلفیئر بنانے کے لیے، فلاحی اور رفاہی ضلع بنانے کے لیے کوشاں ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی تنظیم کی کارکردگی کو دکھانے کے لیے 72 نیوز ایک سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارے ساتھ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ ڈھوک جوڑی، ان کی ویلفیئر کاموں میں مثالی کارکردگی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس پروگرام کو جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ ڈھوک جوڑی کے روح رواں محترم ندیم اللہ راں صاحب نے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد علی وڑیچ، دبئی سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور اسی طرح سید معظم مشدی صاحب نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ تمام دوستوں کو سب سے پہلے ویلکم، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون حاصل ہے پاکستان اوورسیز ٹرسٹ اور ناصر عباس ترٹ صاحب کا، اور اسی طرح آج کے پروگرام کو سپانسر کیا ہے نذیر میموریل اسپتال ملکوال نے، اور اسی طرح ممتاز فلنگ اسٹیشن لیدر کلاں اور العنیت مارکی العنیت پیٹرولیم ڈھوک جوڑی نے۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آؤں گا محترم ندیم اللہ راں صاحب کی طرف، کیونکہ ندیم اللہ راں صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ میدان میں موجود ہیں، اور ڈھوک جوڑی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو چلانے کے حوالے سے ٹائم بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتیں بھی دے رہے ہیں، اور سارے جو معاملات ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں ندیم اللہ راں صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ ڈھوک جوڑی، اس کی آغاز کی سٹوری کیا ہے؟ کیسے آپ کو جذبہ آیا؟ کس نے آپ کو بتایا؟ کس طرح آپ نے اس کا آغاز کیا؟ ذرا اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناصر تارڑ صاحب کا، 72 نیوز کا، جعفری صاحب کا، اور یونس تارڑ صاحب آپ کا۔ جذبہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں ان کا جذبہ پہلے بھی تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی تنظیم ہو جو فلاحی کام کرے۔ ہمارے آس پاس کے گاؤں میں ڈوگ نما لوگ، ڈوگ کاسب، مراڑا، ماشاءاللہ وہ سوسائٹیاں بنی ہوئی تھی ہم سے پہلے، اور وہ چلا رہے تھے، چک بساوا میں بنی ہوئی تھی۔ ہم جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو ہمارا بھی یہی جی چاہتا تھا کہ ہم بھی کوئی اس طرح کی ایک سوسائٹی یا تنظیم بنائیں، تاکہ ہمارے گاؤں کا بھی بہت زیادہ مسئلے ہیں، ان گاؤں سے ہمارے گاؤں کے زیادہ مسئلے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں سیاست بہت ہے، لیکن سیاسی کام نہیں ہوئے، بالکل زیرو ہے۔ چلو وہ علیحدہ بات ہے، سیاسیوں کی مرضی۔ ہم نے جب یہ سوسائٹی بنائی تو عبدالرؤف گوندر صاحب سے رابطہ کیا، ماشاءاللہ غضنفر سائی صاحب نوے لوگ سے ہیں، ان سے رابطہ ہوا، اور ناصر تارڑ صاحب سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ سوسائٹی بنائیں، انشاءاللہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ لیکن میں ان کو تینوں کو یہی جواب دیا کہ ہماری سوسائٹی بہت مشکل ہے، کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے بھروسے پر آپ سوسائٹی بنائیں، انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جس طرح سوسائٹی کامیاب ہوئی ہے، اس طرح ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین میں کم سوسائٹیاں ہیں جو کامیاب ہیں۔ دیکھو مراڑے میں بہت اچھی سوسائٹی اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ مراڑا گاؤں کافی ہمارے گاؤں سے بڑا ہے، ان کے اوورسیز بھائی بہت زیادہ ہیں، ان کے ملازمت مطلب اس شعبہ میں بہت زیادہ ہیں۔ چلو ماشاءاللہ ان کا ورک بہت اچھا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو
ہم نے اوورسیز بھائیوں سے رابطہ کیا کہ ہماری کچھ اس طرح کی سوسائٹی ہو جو ہمارے گاؤں کا فلاح کا کام ہو. ہمارے گاؤں کی یقین مانے کہ آپ کا بھی گزر ادھر یونس طاہر صاحب ہوگا، ناصر طاہر صاحب بھی پہلے آئے ہیں، عبدالرؤف گوندل صاحب کا بھی آنا جانا تھا، چلو جعفری صاحب ادھر لاہور ہیں. ہمارے گاؤں کی نالیاں گلیاں اور سمجھ لو کہ کوڑا کرکٹ کی جو روڑیاں وغیرہ ہیں وہ اس طرح کے کام بہت خستہ حالے مطلب تھے. اور ہم نے جب یہ سوسائٹی بنائی تو سب سے پہلے ہم نے اوورسیز بھائیوں سے رابطہ کیا، ان سے مدد لی، اور ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے ہم نے جب ایک آواز لگائی تو انہوں نے کہا کہ یار تم آؤ میدان میں آؤ، ہم تمہارے ساتھ، اور انہوں نے ساتھ نبھایا. حقیقت بات ہے کہ اوورسیز بھائیوں نے جس طرح ہمارا ساتھ نبھایا ہے نا، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہماری سب سے پہلے تو ہماری جو گاؤں کے سارے گاؤں کے یہی مسئلے مسائل ہیں، ہمارے بھی وہی مسئلے تھے. ہماری روڑیاں جو ہیں کچھ روڑیاں اس طرح کی تھی کہ جو ہمارے جب گاؤں بنا ہے اس وقت کی روڑیاں لگی ہوئی تھی. تو گاندھی گان تھا، وہ سب سے پہلے ہم نے جب یہ میٹنگ رکھی، سوسائٹی بنائی، تو آپ کا آواز نہیں آ رہا جب میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یونس صاحب آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے. جی آپ بتائیں کیا آگے آپ کی آواز. جی، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب مل چکا ہے ماشاءاللہ. آپ جی جی اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ ڈوگ جوڑی کی سارا جو کریڈٹ ہے وہ آپ اوورسیز بھائیوں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی کہ بالکل جی بالکل. انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے. جب آپ نے رابطے کیے تو انہوں نے آپ سے زیادہ جو ہے اس بات کو مطلب کہ ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے گاؤں میں ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے. تو اس لیے جی میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے گاؤں کے جو اوورسیز ہیں ان سب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس وقت ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کی سوسائٹیوں میں ڈھوک جوڑی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کا ایک بڑے فخر کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. جو بھی میٹنگ ہوتی ہے خواہ وہ تحصیل فالیہ کی ہو، تحصیل ملکوال کی ہو، یا تحصیل منڈی بہاؤالدین کی ہو، یا ڈسٹرکٹ لیول کی ہو، اس میں ڈھوک جوڑی اور آپ کا نام اور آپ کی فاؤنڈیشن کا نام اور آپ کے اوورسیز کا نام بڑے فخر سے لیا جاتا ہے. تو یقیناً داد کے مستحق ہیں وہ اوورسیز جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا. اور اکیلا تو کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ظاہر ساتھ لوگ چلتے ہیں تو تب بھی کام چلتا ہے. تو اب میں آؤں گا اپنے محترم مہمان امجد علی وڑائچ صاحب کی طرف. جی امجد علی وڑائچ صاحب، آپ مجھے مختصراً اس سوسائٹی کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ اس سوسائٹی کے اغراض و مقاصد کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوورسیز ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ جو چین بنائی ہے، میں شکر گزار ہوں ناصر طاہر کا، یونس صاحب کا، عبدالرؤف گوندل صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہ ان لوگوں نے چین بنا کے دی ہے. یہ جو چین بنائی ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا فیوچر بنے گا. جو آدمی ہمارے گاؤں میں فارغ ہوتا ہے وہ میں ان کے ساتھ دیکھتا ہوں. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کام چل رہا ہے، ڈھوک جوڑی میں کام چل رہا ہے، صفائی کا کام چل رہا ہے. ابھی کہیں بھی کوڑا کرکٹ نظر نہیں آتا، جدھر بھی جائیں گے نہیں آتا. لیکن کیا ہے کہ ان لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے ہماری گاؤں کی صفائی بہت ہی صاف ستھرا گاؤں بن گیا ہے. لیکن یہ چیز ہمارے بچوں کے فیوچر کی چیز ہے. کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بڑوں کو دیکھ کے بچے ہمارے سیکھ رہے ہیں، یار ہمارے چاچے، ہمارے باپ، ہمارے بزرگ یہ کام کر رہے تھے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ مل کے کرنا. یہ جو چین بن گئی ہے انشاءاللہ یہ ٹوٹے گی نہیں، عرصہ دراز چلے گی. جی تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے اوورسیز جو ہیں بھائی ہیں یہ بہت ہی ہیلپ کر رہے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو گاؤں میں ہیں، ہمارے گاؤں میں بھائی لوگ ہیں،
اتنی کوشش کر رہے ہیں. گرمی ہے, ہم کو معلوم ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ گرمی میں وہ کام کرتے ہیں, باہر دھوپ میں ہے. کس وجہ سے؟ صرف وہ ہمارے بھائیوں کا پیار اخلاق کی وجہ سے ہم لوگ کچھ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قطرہ قطرہ کر کے بہت زیادہ سمندر بن جاتا ہے. لیکن یہ سب بھائیوں کی وجہ سے, سب کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے, اتفاق میں برکت ہے. یہ نہیں کوئی بولتا کہ کوئی ضروری ہے کوئی زیادہ پیسے دے, تھوڑے تھوڑے کر کے بھی پیسے بھیجتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے گاؤں کا فیوچر بن جائے گا اور بچوں کا فیوچر بنے گا, اور سب لوگ دیکھیں گے کہ یار ڈوگ جوڑی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. انشاءاللہ ہم آلویز آپ کے ساتھ ہیں. جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اوورسیز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ ساتھ رہیں گے, اور جتنا کو ہو سکے ہم لوگ کریں گے. امجد علی وڈیچ صاحب بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی, آپ نے ساتھ نبھانے کا عہد بھی کیا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ نیکی کا کام ہے, ظاہر ہے ہم سب نے مل کے کرنا ہے, ہم سب کا کام ہے انشاءاللہ, اور ایک بندہ تو اس طرح کے کام کو کر نہیں سکتا. باقی ماشاءاللہ آپ نے جو بات کی نا بچوں کے فیوچر کی, تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوسائٹیاں ہماری, یہ ہم تو ہیں ہی ہیں, ہم تو کام کر ہی رہے ہیں, ہم نے تو ان کو بنا دیا ہے. اگر یہ کام جاری رہے گا تو ہماری آنے والی نسل میں پیار, محبت, اخوت یہ چیزیں پروان چڑھے گی. اور اس وقت جو ہمارا ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین بدامنی کا شکار ہے, قتل و غارت گری کا شکار ہے, تو یہ انشاءاللہ سوسائٹیاں اس ماحول کو ختم کریں گی. تو میں آنا چاہوں گا, دھیان ادھر ہو جائے گا. جی بالکل ایسی ہے, کیونکہ جہاں پہ خوشبو ہوتی ہے وہاں سے بدبو ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان سوسائٹیوں کے ذریعے سے خوشبو کو جب پھیلانا ہے تو بدامنی کی, قتل و غارت گری کی جو بدبو ہے وہ انشاءاللہ خود بخود ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. میں امجد علی وڈیچ صاحب کے بعد سید معظم مشدی صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے کم عرصے میں یہ جو ڈوگ جوڑی نے ریکارڈ فنڈ جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, کیسے اوورسیز نے اتنا زیادہ ٹرسٹ کیا, آخر اس کو کیا وجہ تھی کہ اتنا زیادہ فنڈ اکٹھا ہوا کہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں ڈوگ جوڑی جو ہے اس کا نام جو ہے وہ بڑے فخر سے لیا جاتا ہے. جی معظم مشدی صاحب. میں پوری ٹیم کو پہلے السلام علیکم کہتا ہوں. جناب ناصر صاحب, یونس بھائی اور عبدالرؤف گوندل صاحب اسپیشلی, جنہوں نے 72 نیوز سے ہماری آواز بلند کی ہے. اس کے بعد جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اتنی دیر میں ہمارے ڈوگ جوڑی نے اتنا پیسہ کیسے اکٹھا کیا ہے, تو ارد گرد کے گاؤں جو ہیں نا پہلے بھی وہ ڈوگ جوڑی کی مثال دیتے ہیں. جو بھی رفائی کام ہوتا ہے یا مسجد یا کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے تو ہماری ڈوگ جوڑی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتی ہے. ہم نے پہلے بھی ادھر مسجدیں بھی بنائی ہیں الحمدللہ. ہم نے کسی اور گاؤں سے جا کے چندہ اکٹھا نہیں کیا, اور ہمارے ہاں جی اتنے کم عرصے میں کامیابی کی طرف گامزن ہے الحمدللہ. جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں نا, وہ پہلے ندیم بھائی بتا چکے ہیں آپ کو کہ وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی بندہ آگے چلے ہمارے, ہم فنڈ ادھر سے نہیں مطلب ہے ان سے تھوڑا نہیں ہونے دیں گے, ان کو پہنچاتے رہیں گے. اور الحمدللہ اتنے عرصے میں اتنا فنڈ اکٹھا ہوا ہے, اور جو خرچ ہوا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ ہی رہا ہے. آپ مثالیں بتا رہے ہیں ارد گرد کے گاؤں کی, مطلب ہے سب گاؤں والے جانتے ہیں. کام بھی بہترین ہو رہا ہے, یہ سیاست سے بالاتر ہو کے ہو رہا ہے الحمدللہ. اتنے عرصے میں یہ تو بہت کم ہے. میں امید کرتا ہوں مزید بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے, اور جس قسم کی بھی ہیلپ ہوگی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ سید معظم مشدی صاحب, آپ نے بھی یقین دہانی کروائی. تو ندیم اللہ ران صاحب, چونکہ آپ ہی ڈوگ جوڑی ویلفیئر ٹرسٹ کے روئے رواں ہیں, تو آپ ہی زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں, اور آپ کو اس کی زیادہ معلومات بھی ہیں, اور زمینی حقائق سے بھی آپ ہی واقف ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت تک ڈوگ جوڑی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ کتنے اوورسیز اٹیچ ہیں, اور آپ ان سے کس طریقے سے فنڈ لے رہے ہیں, اور اس کو خرچ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟
میرے سوال کے 3 حصے ہیں جی پہلا کہ اوورسیز کتنے اٹیچ ہیں، دوسرا حصہ یہ ہے کہ ان سے فنڈ کلیکٹ کیسے کر رہے ہیں اور اس کو لگا کیسے رہے ہیں. جی اس میں ہمارے تقریباً جو ہے 200 کے لگ بھگ اوورسیز ہمارے گروپ ہیں، جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے اس میں 200 کے لگ بھگ اوورسیز بھائی ہیں. تو اس میں جو ہے فنڈ وہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور سید موزم صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے اوورسیز بھائی یہ کہتے تھے کہ ہمارے آگے چلے ہم فنڈ جو ہے وہ دیں گے. ہمارے الحمدللہ جو بھائی باہر گئے ہوئے ہیں ان کا جذبہ بہت ہے اور ان کے الحمدللہ پیسہ جو ہے نا وہ ٹوک جوڑی میں یونس طاہر صاحب آواز کلیئر نہیں آ الحمدللہ رہی ہمارے لطیف صاحب، آواز ٹوک کلیئر جوڑی نہیں آ کو رہی تھوڑی. جی آواز clear صحیح ہو گئی ہوں. آواز آ رہی ہے یونس صاحب؟ جی آواز آ رہی ہے. ڈوک جوڑی جو ہے نا جی یونس صاحب ہمارا ڈوک جوڑی جو ہے وہ پہلے بھی اس کو منی دبئی کہا جاتا تھا، آج سے نہیں. ہمارا سمجھ لیں کہ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ادھر جو ارد گرد کے گاؤں ہیں ان میں ہمارے ڈوک جوڑی کو منی دبئی کہا جاتا تھا. اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہمارے بندے ہمارے اوورسیز بھائی کافی عرصے سے جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں اور پیسہ ہے ہمارے ڈوک جوڑی میں. وہ ارد گرد کے اور یہ تحصیل منڈی بولدین نے ضلع منڈی بولدین جانتا ہے کہ پیسہ ہے ڈوک جوڑی میں. اور جب ہماری آن شان کی بات آتی ہے ہم لگانا بھی اس کو جانتے ہیں اور اوورسیز بھائی ہمارے اس جذبے سے ہمیں فنڈ دے رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی آن اور شان کی بات ہے. ہم میدان میں آ گئے ہیں. اب اگر ہم ان کو فنڈ بھائیوں کو نہیں دیں گے تو ہماری ڈوک جوڑی کی باتیں تحصیل میں اب تو ہو رہی ہیں الحمدللہ، تحصیل اور ضلع میں ہو رہی ہیں کہ ڈوک جوڑی میں بہت کام ہو رہے ہیں. اگر یہ فنڈ نہ دیتے تو پھر ہماری باتیں ہونی تھی لیکن ان کا مطلب اور وہ باتیں ہو. ٹھیک ہے. تو تیسرا سوال جو ہے وہ آپ کا ہے کہ کام جو ہے وہ کون سے ہو رہے ہیں یا کیسے ہو رہے ہیں. یہی سوال کیا ہے نا آپ نے، کیسے لگا رہے ہیں، خرچ کیسے کر رہے ہیں. تیسرا سوال میں نے یہ کہا کہ جی دے رہے ہیں خرچ کیسے کر رہے ہیں. اس خرچ کیسے اوورسیز بھائیوں کو پتا چلے کہ جو ہم دے رہے ہیں اس کو آپ لگانے کا کیا طریقہ کار، آپ نے میکنزم کیا بنایا ہوا؟ جی بالکل، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں بندہ کمیٹی ہے. ہم نے پہلی میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں یہ پورا گاؤں کے جو ہے وہ جس طرح ٹبر بلادری اس میں غیر کاشتکار سب بھائی ہم نے اکٹھے کیے اور ان کو کہا کہ یہ کمیٹی جو ہے ہم ایک بندہ اگر ان میں چناؤ کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا سارا گاؤں ہماری کمیٹی ہے اور ہم سب مل کر کام کریں گے. اس میں کسی کا بھی نام نہیں ہے کہ یہ فلاں بندہ کمیٹی ہے فلاں بندہ کمیٹی ہے. ہماری پہلی میٹنگ میں الحمدللہ تقریباً سمجھ لو 50-60 لوگ تھے پورے گاؤں کے. اور اس کے بعد میٹنگیں ہوتی رہی. ہر بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، چلو کچھ فرصت کی وجہ سے نہ آ سکے. اب ہمارے تقریباً 7-8 لوگ ہیں جو کام کرا رہے ہیں اور ہمارے 2-3 ہم نے پہلے خزانچی چنے تھے لیکن ان خزانچیوں نے ہمیں کہا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، آپ مہربانی کر کے کسی اور کے ذمہ لگائیں. پھر یہ سارے گاؤں نے مل کر یہ کہا کہ مطلب ہے میں اور ایک ہمارا دوسرا بھائی ہے موزم ہے ان کو یہ کہا کہ یہ تم سنبھالیں. تو الحمدللہ اب پیسے سمجھ لو کہ میرے پاس ہیں اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ ساری مشاورت سے ایک ہم نے مشاورتی گروپ بنایا ہوا ہے. اس میں ہم صلاح مشورہ کر لیتے ہیں. جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ سارے صلاح مشورہ کر کے اس محلے میں جاتے ہیں اور ہم جو کام شروع کرتے ہیں جس محلے میں کام شروع کرتے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں. ان کو اکٹھا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کا جتنا بھی لاگت آئے گی اس میں 5 لاکھ آتا ہے، 2.5 لاکھ روپیہ کمیٹی دے گی، 2.5 لاکھ روپیہ تم نے اکٹھا کرنا ہے، اس محلے سے اکٹھا کرنا ہے. چاہے 2,000 روپیہ لگائیں چاہے ایک آدمی 2.5 لاکھ ہمیں دے دے. تو اس طرح ہماری کمیٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہمیں اس محلے میں فنڈ مل جاتا ہے. یعنی کہ کمیٹی کے پاس اگر پیسہ 20 لاکھ ہے تو اس میں اگر یہ سارا کمیٹی کا لگاتے
تو پھر مطلب ساری ہماری کمیٹی جو ہے وہ جتنے ہمارے کام ہوئے ہیں ہمارے 15-20 دن میں وہ ختم ہو جانے تھے. تو ہم اس طرح کا کرتے ہیں کہ جس محلے میں جاتے ہیں اس محلے سے ہم 50% لیتے ہیں. چلو وہ 50 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. اب ہمارے واٹر فلٹریشن کی بات ہے, اس میں ہمارے کچھ بھائیوں نے ہمارا جو مغربی سائڈ میں دھارا ہے اس میں واٹر فلٹریشن لگ رہا ہے. اس میں موزم صاحب نے, سید موزم مشد صاحب نے بھی 1.5 لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ اور لوگوں نے دیا. وہ ہمارے الحمدللہ میرے خیال میں ہمارے واٹر فلٹریشن کے 50% سے اوپر پیسے چلے گئے ہیں. تو اس طرح جو بھی کام ہوتا ہے وہ مشاورت سے ہو رہا ہے اور ہم سب مل جل کر کام کر رہے ہیں اور ہمارا گاؤں ہمارے کاموں پر مطمئن ہے اور ہم اپنے گاؤں پر اور اپنے اوورسیز بھائیوں پر مطمئن ہے. دیکھو نا یہ کتنی مشکل سے ادھر باہر سے پیسہ کماتے ہیں, اگر یہ ادھر سے ہمارے بھروسے پر ہمیں پیسہ دیتے ہیں تو ہم پیسہ جو ہے وہ ایسے ہی لگا دیں کہ چلو یار انہوں نے بھیجا ہے تو ہم بھی یقین مانیں کہ اگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ 100 روپیہ ادھر لگنا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ادھر مطلب 80 روپے لگیں, 100 نہ لگے. لیکن ہماری یہ اور کوشش ہوتی ہے کہ ادھر کام جو ہے وہ 100 کا مطلب 100 کا ہی ہو. یہ نہیں ہے کہ ہم کام میں کچھ یا غیر معیاری مٹیریل جو ہے وہ لا کر وہ لگا لیں. الحمدللہ جو بھی ہمارا کام ہو رہا ہے وہ 100% مٹیریل میں فرق نہیں آ رہا اور ہماری کمیٹی جو ہے اور ہمارا گاؤں جو ہے وہ سب بھائی مشاورت کر کے ہم کام کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ جو اوورسیز بھائی آپ کو اعتماد کر کے دے رہے ہیں, آپ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ پھونک پھونک کے اور سمجھداری کے ساتھ لگا رہے ہیں. ایک تو جہاں پہ آپ فضول خرچی نہیں کرتے, دوسرا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بچت ہو سکتی ہے, لیکن مٹیریل پہ اور جو معیار ہوتا ہے اس پہ کمپرومائز کیے بغیر, یعنی آپ اوورسیز کے پیسے کو بڑے سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تنظیم کے لیے یہی سب سے زیادہ جو ہے وہ چیز مد نظر رکھنے والی ہے کہ جو لوگ اعتماد کر کے پیسہ دے رہے ہیں اس پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے, اس پیسے کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہو, تاکہ کسی بھی وقت جو ہے اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو وہ ریکارڈ چیک کر سکے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں ندیم اللہ راہ صاحب, امجد علی وڑائش صاحب, سید معظم بشری صاحب, کہ جو بھی لوگ اس وقت اس پرفتن دور میں اپنا ٹائم نکالتے ہیں, اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں اور ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ویسے ہمارے معاشرے میں لوگ ویسے کہہ جاتے ہیں جی فلاں اتنے کھا گیا, فلاں اتنے کھا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ کھانے کھلانے والی کوئی بات نہیں ہے. اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہم جب فاؤنڈیشن بنائی تو ہمارے گاؤں کے ایک بڑے ہمارے محترم ہیں, ان کے پاس ہم گئے تو ہم نے کہا جی ہم نے ایسے ایسے ریکارڈ رکھا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ باتیں کیوں سناتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پیسے کھانے ہوتے یا جو آپ صفائیاں ویسے ہی دے رہے ہیں تو آپ کے پاس اور موقع تھوڑے تھے. آپ اپنا کام چھوڑتے ہیں, اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہیں, اس کام کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے. تو شاباش کے قابل ہیں ندیم اللہ راہ صاحب کے جو اوورسیز کا پیسہ جو ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے لگا رہے ہیں. تو ندیم اللہ راہ صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو جوڑی ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس نے کون کون سے پروجیکٹ جو ہیں مکمل کر لیے ہیں اور ان پہ کتنی لاگت جو ہے وہ تقریباً آ چکی ہے؟ جی ہمارے سب سے پہلے تو ہمارا جو پہلا پروجیکٹ کامیاب ہوا اور جو بہت ضروری تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جب کا گاؤں بنا ہے اس وقت سے ہماری کچھ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے, وہ ہم نے اٹھایا ہے پہلے. اس کے بعد مشاورت کر کے ہم نے ڈرم نصب کیے, لاہور گئے ادھر سے ڈرم لائے اور وہ لگائے تاکہ جو اب ہمارا کوڑا کرکٹ ہے وہ ہماری مائیں بہنیں ان کو سفر نہیں کرنا پڑتا, وہ ان کے گھر کے ساتھ ساتھ ہیں وہ ادھر ہی پھینک دیتی ہیں. ہمارے سویپر ہیں, ہم نے 6 بندے رکھے ہوئے ہیں پکے پیٹے. اس میں ہمارے منڈی بول دن سے آتے ہیں, صبح 6 بجے سویپر آ جاتے ہیں, 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تک وہ چھٹی کر دیتے ہیں. تو ڈرم جو ہے وہ سارا کچرے کے ڈرم جو ہے وہ سارے اٹھاتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری ہم نے لیٹیں لاہور سے لائی تھی, ان میں ہمیں تھوڑا جو ہے وہ ہمارے 3 آدمی گئے تھے, ہمارے چاچو ہیں
وہی گئے تھے، اس میں تھوڑا جو ہمیں فرق آ گیا ہے، وہ لائٹیں ٹھیک نہیں آئی، تو چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر سے تو اپنا آپ دکھائیں نا. ہاں لائٹیں لگائی ہیں، تو اس کے بعد نالیاں جو ہیں ہماریاں تقریباً گاؤں کی ہماری نالیاں کی صفائی جو ہے وہ 10 تو 11 بار ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ہم نے سائن بورڈ لگائے ہیں جو ہمارے ادھر رستے آتے ہیں ہمارے گاؤں کی طرف، ان پر سائن بورڈ لگائے ہیں، اور عید پر ہم نے پہلی دفعہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے گاؤں کی نہیں تو عید کے 1 ماہ بعد بھی ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ اس طرح ہی ہوتا تھا کہ وہ جو آنتے یا اجڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں لاشیں، ان کو اٹھا کر باہر پھینکا گاؤں سے، اور اس کے بعد ہماری ٹف ٹیل کا جو مسئلہ تھا، اپنا گلیوں کا مسئلہ تھا، ان میں ہم نے ٹف ٹیل لگائی ہے، تقریباً وہ ہماری بن جاتی ہے 2000 رن فٹ سے اوپر، تقریباً 10 فٹ 12 فٹ کی وہ گلی جو ہے نا، وہ ہم میں لینتھ اس کی بتا رہا ہوں کہ اتنی لینتھ اس کی بن جاتی ہے، جو ہم نے گلیاں مختلف زیادہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہماری داروں میں اور مسجدوں کی طرف جا رہی ہیں ان میں پہلے ہم جو سولنگ ہے وہ پہلے کا لگا ہوا ہے، کچھ مطلب نیچے اوپر ہو گیا تھا، اس کو ہم نے ٹف ٹیل لگائی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو کام ہے سمجھ لیں کہ نالیاں بہت گری ہوئی تھی ہمارے گاؤں کی، نکاسی والا مسئلہ تھا، وہ ساریاں نالیاں تقریباً ہمارے گاؤں کی سب نالیاں جو ہیں وہ ہم نے پکی کر دی ہیں۔ ایک مسئلہ ہمارا ہے نکاسی کا، وہ مسئلہ ہے وہ ہمیں سیاسی جو ہے ایم این اے صاحب حاجی امتیاز صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ مسئلہ ہم تمہارا انشاءاللہ دور کر دیں گے، وہ تھوڑا ہے بھی پروجیکٹ تھوڑا ہماری پہنچ سے بھی تھوڑا دور ہے، 1.5-2 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، وہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کریں گے اگست کے اینڈ تک، اب اگست بھی اینڈ پر آ گیا ہے اور ان کا وعدہ بھی ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ 1 ستمبر کو ہم ان کے جائیں گے دفتر، اگر ان سے پوچھیں گے کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا ہو تو اس کا بھی حل انشاءاللہ ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں وہ نکال لیں گے، ہم مل جل کر اس کا بھی حل نکالیں گے، وہ ہمارے گاؤں کا سب سے زیادہ مسئلہ تھا، وہ بھی ہو جائے گا جی۔ تو اس کے بعد کافی کام ہو رہے ہیں، واٹر فلٹریشن جو ہے ہمارے پہلے آلریڈی ہمارے گاؤں میں 3 واٹر فلٹریشن چل رہے تھے، لیکن ہمارے 2 جگہ پر ہمیں بہت سخت ضرورت تھی، جنوبی محلہ میں اور مغرب والی سائڈ میں ہمارے واٹر فلٹریشن نہیں تھے، ہم الحمدللہ وہ بھی ہمارے کمرے تیار ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تقریباً 1 ویک تک لاہور کی ٹیم آئے گی اور وہ مشینری جو ہے اس میں ہم لگا دیں گے، انشاءاللہ 10-15 دن تک ہم اس کا افتتاح کر دیں گے واٹر فلٹریشن کا۔ تو باقی کام جو ہے طارق صاحب الحمدللہ ہمارے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے کام جو ہو رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے ہو رہے ہیں۔ جی بہت اچھا۔ اچھا آپ نے اس علاقے میں ایمبولینس کے حوالے سے مطلب ایمبولینس آپ کے ایریے میں موجود ہے یا؟ صاحب میں لائن پہ ہوں۔ اچھا 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 جی ناصر طاہر صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ندیم اللہ راں صاحب جو ہے وہ اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کھول کے اپنے اوورسیز کو بتا سکیں، ماشاءاللہ بڑی انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں کہ میں طاہر صاحب میں سفر میں ہوں، ندیم اللہ راں صاحب کی جو کارکردگی اور ان کی اوورسیز وائس ٹرسٹ امجد وڑائے صاحب اور سید معظم صاحب، ان کی پوری جو ٹیم ہے، دیکھیں ندیم اللہ راں صاحب تو ٹیم کے ساتھ ہی ہے نا، اوورسیز جوڑی کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور اپنے حصے کی شمع نے ہمیں ایک بہترین دوست دیا ہے، جو مخلص ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والا ہے، جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر جو خرچ کرنا چاہتا ہے، ایک ایسا خوبصورت انسان اپنے حصے کی شمع، ضلع کو تو فائدہ بے تحاشا طاہر صاحب ہو رہا ہے، اور آپ کا اور میرا یہاں پہ گفتگو کرنا اور بے لوث بنیاد جس کی ہے انسانی کی خدمت، جہاں تک ویلفیئر ڈھوک جوڑی کا تعلق ہے طاہر صاحب، ڈھوک جوڑی نے اب ضلع میں ایک ٹاپ آپ کہیں تو ٹاپ 5 میں جو ہے، میں اس کو ریٹنگ دوں گا ٹاپ 5 میں، وہ آ گئی ہے، اور یہ ان ساری ان کی جو ٹیم ہے اس کا ٹیم ورک ہے، جس طرح ان کی میٹنگ ہو رہی ہیں، جس طرح یہ کام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپ ڈیٹس دے رہے ہیں، تو
ان کی تعریف کتنی کی جائے. اللہ تعالیٰ ان کو نظر سے بچائے, کیونکہ گاؤں میں نظر لگتے بھی دیر نہیں لگتی, اور اسی طرح یہ کام کرتے رہیں. اسی طرح ان کی تنظیم کو دیکھ کے اور بہت سی جو ہے وہ تنظیمیں معرض وجود میں آئیں. یہ دوست ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ داڑ صاحب ضلع میں ہمارا ساتھ بٹا رہے ہیں. تحصیل کو ندیم اللہ رانا صاحب جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میٹنگز میں کاروبار کے چھوڑ کے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد, اور ہم سبھی لوگ جو ہیں ہم کو احسان بھی نہیں کر رہے, ہم اپنے شوق سے کام کر رہے ہیں. اور بعض اوقات واٹس ایپ گروپ میں آتی ہیں جی ناشتہ سب بڑا کام کر رہے ہیں, جی لوگ سب کا ہم کر رہے ہیں, یہ وہ کر بھائی ہم کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو جب اجر اللہ سے لینا ہے تو پھر لوگوں کے اوپر ایک تو توقعات نہیں رکھنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم رزق اللہ کا ہے, اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ رب کا ہے, جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تو جو رب کا ہے وہ سب کا ہے, تو پھر ہمارا بھی کوئی اتنا کو بڑا کام ہم نہیں کر رہے ہیں. اب شکر ہے اللہ کا جو اللہ ہم سے لے رہا ہے, اس کا انتخاب ہے, وہ اس لسٹ میں ہمیں رکھے, مزید ہمیں ہمت دے, طاقت دے اور توفیق دے. اور لاہور والے پروگرام کو ندیم صاحب اور آپ اچھے طریقے سے مینج کریں, وہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور یہی تنظیمیں بڑے ادارے بنیں گی. بڑے ادارے ان کو بنانے کے لیے بڑے اداروں کو دیکھنا ہوگا, ان کا نظم و ضبط دیکھنا ہوگا, کون سی پالیسیاں تھی. اور منڈی بولدین کی یہ جو تنظیمیں ہیں یہ بڑے ادارے ہوں گے, یہ بڑے ادارے ملک پاکستان میں اپنا انشاءاللہ تعالیٰ رول ادا کریں گے. میں ان سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان کی جو تنظیم ہے اس کے لیے دعا گو ہوں. اور ان کا ساتھ جو ہے ضلع بھر میں ہم چلیں گے اور انسانیت کی خدمت کریں گے, ساتھ مل کر, ساتھ چل کر. جی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ ناصر ڈار صاحب, ماشاءاللہ آپ نے اپنی قیمتی جو ہے وہ گفتگو سے ہمیں نوازا ہے. تو اب آپ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ندیم اللہ رانا صاحب, آپ جو ہے وہ مختصر وقت میں کوئی پیغام دینا چاہیں اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے وسیع بھائیوں کو اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو اور پوری ورلڈ کے لوگوں کو, کوئی کنکلوژن ورڈ جو ہے وہ آپ جی میں پہلے اپنے گاؤں کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہوتا ہے وہ کاشتکاری کے دور پہ ہوتا ہے. تو کاشتکار حضرات جو ہیں ان کو سب سے پہلے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی فصل کا عشر دیں, اللہ کے رضا کے لیے عشر دیں, زکوٰۃ دیں اور صدقہ خیرات کریں. اگر اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں اور اپنی خیر خیریت چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو اوورسیز بھائی ہیں ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ اپنا جس طرح آپ جذبے سے اپنے گھر کے لیے کام کرتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے کہ ہمارے گھر کا رنگ خراب ہو رہا ہے, ہمارے گھر میں یہ ٹائل لگنے والی ہے, ہمارے گھر میں یہ ہونے والا ہے. یہ اپنا جو گاؤں ہے اس کو بھی اپنا گھر سمجھے, اس کا بھی خیال کریں. اور اس میں جو کام ہمارے ابھی رہ گئے ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور ہمارے اوورسیز بھائیوں نے ہم تعاون کیا تو یونس طارق صاحب انشاءاللہ ہمارا 2022 تک ہمارے گاؤں کے جو کام ہے وہ سارے فنش ہو جائیں گے. اور ایک پیغام اور میں دینا چاہتا ہوں, اگر کسی بھائی کو یا ادھر ہمارے گاؤں کے یا اوورسیز بھائی کو میرے پاس پیسہ ہے, اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو میں 10 سال بعد بھی حاضر ہوں, ٹھیک ہے. اور میرا پیسہ جو ہے میں الحمدللہ 3 کاپیوں پر لکھ رہا ہوں, ایک پیسہ لکھ رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ میں ہر 15 دن بعد اگر صاحب پہلے تو ہم کمیٹی بیٹھ کر صاف کر لیتی ہیں, اگر نہ بھی کریں تو میں ہر 15 دن بعد صاف کرتا ہوں. اس میں یقیناً یہ میں مطلب اللہ کو حاضر نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً 5-10 ہزار 7 ہزار 8 ہزار روپیہ میری جیب سے دوبارہ اس میں اکاؤنٹ میں جاتا ہے. اس لیے جاتا ہے کہ کچھ ہمارے پیسے جو اس طرح ہوتے ہیں 500 1000 2000 ہمارا مطلب میں لین دین کر رہا ہوں, سویپروں کے دینے ہیں, ریت کے دینے ہیں, بجر کے دینے ہیں, ادھر دینے ہیں ادھر دینے ہیں. کچھ پیسہ میری اپنی بھی ذاتی مصروفیات بہت ہے اور اس میں کچھ پیسے جو ہے وہ میں لکھ نہیں سکتا وہ, لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے وہ 5-7 ہزار روپیہ
میں خزانے میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں، وہ اس لیے رکھ دیتا ہوں، اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس سال 2021 کی بات کرتا ہوں، 2021 میں نے تقریباً 17 سے 17.5 لاکھ کا صدقہ خیرات اور عشر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس سال میں، ابھی سال ختم نہیں ہوا، الحمدللہ میرا وہ بھی واپس آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہمیں ڈبل کر کے دیا ہے۔ تو ہمارے جو ادھر والے گاؤں والے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب بیج ڈالتے ہیں زمین میں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا ہو جائے گا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک دانے میں اگر ہم گندم کا بیج ڈالتے ہیں تو ایک دانے سے ہمیں اللہ تعالیٰ 30-35 دانے دیتا ہے، تو اس میں اگر ہم 2-3 دانے اللہ کی رضا کے لیے اوشر دے دیں تو ہماری جو فصل ہے وہ اگلے سال میں انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی۔ اور میں یہی پیغام بار بار دوں گا اپنے بھائیوں کو جو ادھر ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، نرا اوورسیز بھائیوں پر نہ ہمیں چھوڑ دیں، کمیٹی کو اوورسیز بھائیوں پر نہ چھوڑ دیں۔ ہم ادھر رہ رہے ہیں، اوورسیز بھائی تو ہمارے پہلے ہی صاف جگہ میں رہ رہے ہیں، اے سی میں رہ رہے ہیں، ادھر میں رہ رہے ہیں، ہم تو ادھر گندگی کے ڈھیروں پہ ہم رہ رہے ہیں، ہمارے بچے رہ رہے ہیں، اور اپنے بچوں اور اپنے لیے یہ ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کمیٹی اور ویلفیئر کی کچھ حصہ ڈالیں اور اپنا جو ہے وہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنواریں، اور اپنے حصے کی क्षमा بالکل، آپ نے بڑے اچھے انداز سے اوورسیز بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے گاؤں کے واسیوں کے لیے بھی پیغام دیا۔ عشر یقیناً جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، جب ہم اللہ کا حصہ گھر پہ رکھ لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا حصہ ہم نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہماری ساری جو اس طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں خوشحالی آتی ہے اور برکت آ جاتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ہو تو وہ پورا ہو جاتا ہے، اور بے برکتی کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے بہت اچھی جو ہے وہ مطلب ترغیب بھی دلائی ہے، اور باقی آپ نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا اقتصاد کے لیے۔ تو اب میں امجد علی وڑائچ صاحب جی، آپ کوئی کلوزنگ ورڈ، کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں جی۔ جو کام گاؤں میں ہو رہے ہیں نا، جو بھی سر جی کام گاؤں میں ہو رہے ہیں، ندیم صاحب بہت خوش ہیں، ہم ندیم صاحب سے بہت خوش ہیں، صفدر نمبردار صاحب سے بہت خوش ہیں، صفدر بابستار کا اس سے بہت خوش ہیں، جو بھی ہیلپ کرتے ہیں، ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ہم لوگ بہت ہی خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر کوشش کریں، 3-4 دفعہ ہو چکا ہے، بات بھی ہو چکی ہے کہ نکاسی کا جو پانی ہے نا، یہ ہمارا پرابلم رہ گیا ہے۔ اگر یہ مل کے نا سب بھائی کچھ حل کرے نا اس کا، تو یہ صرف یہی پرابلم رہ گیا، باقی تو پھر ساتھ میں چلتا رہے گا۔ کبھی گلی خراب ہو گئی، کبھی نالی خراب ہو گئی، وہ پھر ریپیئر کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی پورا راستہ خراب ہے، اس کے لیے جو ہے نا تھوڑا سوچیں، اور بھائیوں کو، دوسرے بھائیوں کے ساتھ مشورہ کریں کہ اس کا کیا حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بتا بھی رہے تھے کہ بھائی لوگ بتا رہے تھے کہ بولا ہوا ہے، ممتاز تارڑ کو بولا ہوا ہے، تو شاید ہو جائے، لیکن اور بھی اگر کوشش کریں گے تو جتنا جلدی ہو سکے تو بہتر ہے، اس یہی وجہ سے۔ جی امجد علی وڑائچ صاحب، جو بڑے کام ہوتے ہیں ظاہر اس کے لیے بڑی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب اگر میں آپ کو بات کروں، ہمارے کام کا بھی سیم مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ 2-3-4 مہینوں سالوں سے نہیں بلکہ 20 سال ہو گئے ہیں۔ 20 سال 4 دفعہ لوگ جو ہے اس سیوریج کے نام پہ ووٹ لے کے رفو چکر ہو چکے ہیں، اور اب ہم نے الحمدللہ سوشل میڈیا پہ مہم چلائی ہے، تو کل یہ ہمارا سروے ہو گیا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ کام آپ کا ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ، یقین ہے کہ انشاءاللہ خوشی ہے، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل مجھے بہت دلی خوشی ہے کہ اچھے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ کسی آدمی کو بھی ایسا شک نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ غلط جگہ میں جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو، جو ابھی نیو جنریشن ہے، ان کو شعور ہے کہ جو بھی ہم لوگ اللہ کے راستے پہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ تو دے دیا، لیکن باقی اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ سب چل رہا ہے۔
تو جو بھائی ہیں سب تابعدار بھائی ہیں، اچھی جگہ پہ لگا رہے ہیں، ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے، اوورسیز لوگوں کا بہت دل خوش ہوتا ہے کہ اچھی جگہ پہ پیسے لگ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا پیسہ اچھی جگہ پہ لگ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید ہم لوگ کوشش کریں گے اور بڑھائیں گے اور پیسے بھیجیں گے انشاءاللہ، تو یہ بھی کام حل ہو جائے گا انشاءاللہ جی، دعا کرتے ہیں، بہت شکریہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ٹائم دیا ہے تو اب یونس میں بھائی اینڈ پہ جی میسج لینا ہے آپ نے۔ معظم مشتی صاحب کی طرف آؤں گا، آپ کوئی آخر میں کوئی مختصراً پیغام دینا چاہیں اپنے ناظرین کو؟ جی یونس بھائی، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھائی اوورسیز ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں وہ اس بات کا کوئی فکر نہ کریں ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ندیم اللہ راں صاحب پہلے بول چکے ہیں، مجھ سے کوئی حساب جب بھی لینا چاہے میں حاضر ہوں۔ تو ہم الحمدللہ دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا گاؤں کا کام بہت بہتری سے ہو رہا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اس سے بڑا صدقہ نہیں ہوتا جو رستہ بنتا ہے یا واٹر فلٹریشن لگتا ہے یا کوئی ایسے کام ہوتے ہیں، تو صدقہ جاریہ ہے، اس میں حصہ ڈالیں، دل کھول کے ڈالیں۔ یہی پیغام ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا گاؤں مثالی بنے گا، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، بھرپور تعاون بھی کریں گے اور ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ یہی ہمارا پیغام۔ جی بہت شکریہ سید معظم مشتی صاحب۔ تو میں آخر میں آپ سب بھائیوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جو اوورسیز بھائی ہیں ڈوب جوڑی ٹرسٹ کے، یونس صاحب میں دوبارہ لائن پہ آیا ہوں۔ جی جی ایک بات انتہائی اہم ہے جس کے ساتھ جو ہماری ترقی اور ہماری تنظیموں کی جو سسٹینیبلٹی جس کو ایک کہتے ہیں کہ جس کو برقرار رہنا ہے تنظیموں نے، وہ ندیم اللہ ران صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا، یہ میری بڑی پرانی خواہش ہے۔ میں کچھ سیاستدانوں کے اوپر بھی کام کیا، کچھ گاؤں کے اوپر بھی کام کیا، اور جو عشر ہے، دیکھیں عشر ایک تو کسی کا دینا کوئی احسان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈوگ جوڑی کو جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں، میرے آپ کے ندیم صاحب کے جہاں پہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے ریسورس یوز کر کے تو اس گاؤں کے لوگ 100% عشر زکوٰۃ تنظیم کو دے دیں، اب مسجد کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں لازمی۔ اگر تنظیم کو 50% دے دیتے ہیں، 60% دیتے ہیں، یا دوسری مساجد وغیرہ کہیں بھی نیکی کا کام جو ان کو اچھا لگتا ہے، جب ایک گاؤں عشر زکوٰۃ دے گا تو میں پھر دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ جی ناصر صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ عشر زکوٰۃ کی جو کمپین ہے وہ ڈھوک جوڑی سے چلائیں۔ اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 گاؤں سے جو ہیں وہ عشر زکوٰۃ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پھر پورا پیغام پھیلے گا، اور جب عشر لوگ دینا شروع ہو جائیں گے تو پھر 1-2 سال بعد آپ کے گاؤں میں اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ دوسرے گاؤں۔ جی بالکل، آواز کٹ رہی ہے بھائی کی۔ میں ایک دن رات جو ہے وہ اس پہ محنت کریں۔ ناصر صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے مسلسل۔ گاؤں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آپ کی آواز مسلسل بریک ہو رہی ہے۔ جی ناصر صاحب کی آواز بریک ہو رہی تھی، شاید کوئی ایشو تھا، نیٹ ورک ایشو تھا، تو ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ میں آخر میں جوڑی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو اوورسیز ہیں ان کو ایک دفعہ پھر شاباش دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے گاؤں کا نام روشن کیا ہے، آپ نے اپنی تنظیم کا نام روشن کیا ہے، آپ یقیناً داد تحسین کے لائق ہیں، اور آپ کا جو پیسہ آ رہا ہے وہ ماشاءاللہ صفائی میں، گاؤں کی لائٹنگ میں، سائن بورڈ لگانے میں، گاؤں میں ٹف ٹائل لگانے میں، واٹر فلٹریشن میں، اور اس طرح کے بیسیوں پروجیکٹس ہیں جن پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو آپ ہی اس تنظیم کے روح رواں ہیں، آپ کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، تو ٹیم ورک بہت ضروری ہے۔ میں یہ سب اوورسیز بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جوڑی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ جس طرح پہلے تعاون کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ جو ہے آپ اس کام کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ ایک لگائیں گے
اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اپنے وعدے کے مطابق 7 نہیں 70 نہیں 700 سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. بس یقین جو ہے اس کی کمی ہے, یقین ہمارا بن جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنا پیسہ لگائیں گے بھی, اور جو لگاتا ہے وہ کبھی پچھتاتا نہیں ہے. تو آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. سب دوستوں بھائیوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور ہماری یہ ویلفیئر تنظیمیں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی, خوشحالی اور خوشی کا باعث بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.